حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں بیان کی ہے ابو عاصم نے، اور ابو عاصم کون ہیں؟ الضحاک ابن مخلد النبیل، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابن جریج سے۔ ابن جریج کون ہیں؟ عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، اور وہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو کس سے؟ عطا سے۔ اور عطا کون ہے؟ عطا بن ابی رباح، بہت بڑے عالم، بنیادی طور پہ یمن کے تھے لیکن مکہ میں رہتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں جی راوی کتنے ہیں امام بخاری کے درمیان اور اللہ کے رسول کے مابین، دیکھیں کتنے راوی ہیں؟ 4 ہیں۔ تو سند کون سی ہوئی؟ رباعی۔ کون سی سند ہوئی؟ 4 واسطوں والی سند ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اہم چیز یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، سمعتو۔ عبداللہ ابن عباس ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بیان کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عباس یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کی زیادہ تر احادیث وہ ہیں جو انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کسی صحابی سے سنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن عبداللہ ابن عباس اس صحابی کا نام عام طور پہ نہیں لیتے جس سے حدیث لی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوں کہا، یہ نہیں کہتے میں نے سنا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے یوں کہا، یہ نہیں کہتے کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول سے۔ تو حدیث وہ بھی صحیح ہے، شک و شبہ سے بالاتر ہے، لیکن یہاں پہ یہ اہم فائدہ ہمیں نظر آیا کہ یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جو عبداللہ ابن عباس نے بذات خود سنی ہے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو لابتغى ثالثا، وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا، تیسری وادی بھی چاہے گا۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، 2 پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ، برابر ہموار جگہ، ادھر بھی پہاڑ اونچا ادھر بھی اونچا، درمیان میں کافی ساری کھلی جگہ، یہ ساری کی ساری مال سے بھری ہوئی ہو، بکریوں سے یا بھیڑوں سے یا اونٹنیوں سے یا سونے سے یا چاندی سے، یہ انسان کو کتنی مل جائیں؟ 2 وادیاں کتنی مل جائیں؟ تو اب کیا چاہے گا؟ تیسری ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کہتا ہے میں نے گاؤں کا چودھری بننا ہے، گاؤں میں سب سے امیر، کہتے ہیں اب وہ تو بن گیا، اب شہر کا سب سے امیر بننا ہے، اب اسٹیٹ کا، ریاست کا، صوبے کا سب سے بڑا امیر بننا ہے، اب پورے ملک میں نمبر 1 پیسوں میں مجھے ہونا چاہیے، اب پوری دنیا میں۔ انسان کبھی بھی بس نہیں کرے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں، لابتغى ثالثا، یہ تیسری کو تلاش کرے گا، تیسری کو چاہے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کا پیٹ تب بھرے گا جب یہ قبر میں پہنچے گا، جب مٹی میں پہنچے گا۔ جب تک یہ قبر میں نہیں پہنچے گا اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، اس کے منصوبے ختم نہیں ہوں گے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کرے گا۔ یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا آدم کا ہر بیٹا ایسے ہی ہے؟ تو اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے اکثر کا،
عام طور پہ لوگ ایسے ہی ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ بھئی یہ اس دنیا کا بندہ نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا کا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، اس کے خیالات کچھ اور ہیں. وہ کوئی ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ ایسے ہی ہیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. اللہ اس پہ رجوع کرتا ہے جو اللہ سے رابطہ کرے، جو اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ سے تعلق بنا لے. اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. جی پڑھیں جی. حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. یہاں پہ امام بخاری نے وہی حدیث دوبارہ بیان کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے جائزہ لینا ہے اس اصول کا جو پہلے میں نے بیان کیا تھا. کیا کہ امام بخاری جب ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اضافی کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ابھی. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی کس نے؟ محمد بن سلام نے. یہ محمد لکھا ہوا ہے تو یہ محمد سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ محمد بن سلام. اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مخلد بن یزید الحرانی نے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن جریج نے. ابن جریج کون ہے؟ عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعت عطا، میں نے یہ حدیث سنی ہے عطا بن ابی رباح سے. ہاں جی آپ کی توجہ چاہوں گا. اب اوپر دیکھیں پہلی سند میں عطا سے پہلے کیا تھا؟ عطا سے پہلے ان تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں بیٹا، بہت اچھے. اور یہاں پہ کیا آیا عطا سے پہلے؟ سمعت. وہاں پہ ابن جریج نے کہہ رہے تھے ان عطا کہ یہ حدیث عطا سے مروی ہے، روایت کردہ ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابن جریج نے عطا سے بذات خود سنی ہے یا درمیان میں کوئی اور بھی راوی ہو سکتا ہے. یہاں دوسری سند لا کر امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ ابن جریج نے یہ حدیث باقاعدہ عطا سے سنی ہے. عطا سے یہ حدیث بذات خود سنی ہے. تو امام بخاری نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابن جریج نے یہ عطا سے حدیث سنی ہے دوبارہ اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے لیے امام بخاری کو نیچے آنا پڑا ہے. اس کے لیے امام بخاری کو کیا کرنا پڑا ہے؟ نیچے آنا پڑا ہے. ٹائم ہو گیا؟ 10 منٹ ہیں ابھی. چلیے اس کے لیے امام بخاری کو کیا کرنا پڑا ہے؟ نیچے آنا پڑا ہے. کیسے دیکھیں کیسے نیچے آنا پڑا ہے، اس کا مطلب سمجھیں ذرا. پہلی سند میں امام بخاری ابن جریج تک پہنچے تھے کتنے واسطوں کے ذریعے؟ دیکھیں ذرا نیچے دیکھیں جی. ایک اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. یعنی کہ امام بخاری نے کہا تھا کہ مجھے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، اور ابو عاصم روایت کر رہے تھے کس سے؟ ابن جریج سے. یعنی کہ امام بخاری اور ابن جریج کے درمیان ایک راوی کا واسطہ تھا، اور دوسری سند میں کتنے راویوں کا واسطہ ہے؟ 2 کا. تو ایک طرف امام بخاری چاہتے تھے کہ میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطے کم ہو جائیں، تو اس لحاظ سے پہلی حدیث بیان کی، پہلی سند بیان کی. اور دوسری جانب امام بخاری چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ ابن جریج نے یہ حدیث باقاعدہ عطا بن ابی رباح سے سنی ہے تاکہ کچھ شک و شبہ باقی نہ رہے. تو اس کے لیے امام بخاری نے دوسری سند بھی بیان کر دی، اگرچہ نیچے والی سند میں امام بخاری کو نیچے آنا پڑا ہے، یعنی کہ واسطے زیادہ ہو گئے ہیں، واسطے بڑھ گئے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں سمجھ رہے؟ اس علم میں دلچسپی لیں، آپ کو پتا چلے امام بخاری نے کیا محنتیں کی ہیں. ورنہ ہم مولوی لوگ بیان کرتے ہیں امام بخاری نے بڑی محنت کی ہے، اور آپ خارج کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا محنت کی ہے. ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا محنت کی ہے امام بخاری نے، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ کو تب پتا چلے گا. اچھا اب عطا کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی عبداللہ بن عباس سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس ملء واد مالا، ایک وادی ہو جو مال سے بھری ہوئی ہو، کس سے بھری ہوئی ہو؟ مال سے، لأحبا، تو وہ چاہے گا، ان لہ الیہ مثلہ، کہ اس کے پاس اس جیسی ایک وادی اور ہو. ولا یملأ عین ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کی آنکھ کو نہیں بھرے گی مگر کیا چیز؟ مٹی. پہلی روایت میں کیا تھا؟ آدم کے پیٹ کو، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو، اور اس روایت میں کیا؟ آدم کے بیٹے کی. تو یہ متن کے لحاظ سے فائدہ ہو گیا. تو اب فائدہ کیا ہوا؟ اب پتا چلا کہ انسان کا نہ پیٹ بھرتا ہے مال سے، نہ اس کی آنکھیں بھرتی ہیں. آنکھیں بھی نہیں بھرتی نا. اور ایک کوٹھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک گاڑی اور دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے نہ اس کی آنکھیں بھرتی ہیں. اور دونوں الفاظ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فلا ادری، مجھے نہیں پتا، من القرآن ہوا ام لا، کہ یہ قرآن سے ہے یا نہیں. ہوا یہ کیا؟ یہ حدیث جو ابھی حدیث سنی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ کہے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول سے میں نے سنے ہیں، لیکن آپ بطور قرآن بیان کر رہے تھے یا بطور حدیث، یہ مجھے نہیں پتا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں. یہ قال کون ہے؟ عطا بن ابی رباح. یہ کون ہے؟ عطا بن ابی رباح ہیں. کہتے ہیں وسمعت ابن الزبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر سے بھی سنا، یقول ذالک، وہ بھی یہ الفاظ کہہ رہے تھے، علی المنبر، مکے کے منبر پہ کھڑے ہو کے. تو عطا بن ابی رباح نے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی لی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن، تو امام بخاری نے دوسری سند لا کر ہمیں کتنے فائدے دے دیے ہیں؟ سند کے لحاظ سے بھی فائدہ کہ ابن جریج نے باقاعدہ یہ حدیث سنی ہے کس سے؟ عطا سے. اور دوسرا فائدہ یہ دے دیا کہ انسان کیا نہ پیٹ بھرتا ہے مال سے، نہ اس کی آنکھ وہ بھرتی ہے مال سے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ عبداللہ بن زبیر سے بھی عطا بن ابی رباح نے یہ حدیث سنی، اور وہ باقاعدہ سب کے سامنے مکہ شریف میں حرم میں خطبہ دیتے ہوئے منبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے. اچھا، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آیت قرآن سے ہے یا نہیں. تو اس بارے میں وضاحت آگے ابھی آئے گی، تو وہ وضاحت میں تھوڑی سی لیٹ کرتا ہوں، اگلی روایت میں یہ وضاحت طے ہوگی. ہاں جی، اب پڑھیں کہ کیا کریں؟ 5 منٹ ہیں، پڑھیں جی. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. امام بخاری اب حدیث روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ابو نعیم سے. ابو نعیم فضل بن دکین، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل نے. ایسے ہی ہے، توجہ کریں ذرا. عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل. عبد الرحمن کون سے عبد الرحمن؟ جو سلیمان کے بیٹے ہیں. سلیمان کون؟ جو غسیل کا بیٹا ہے. غسیل سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، غسیل سے مراد جس کو غسل دیا گیا. غسیل سے مراد کیا ہے؟ جس کو، پہلے معنی غسیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ جس کو، بولیے ذرا. غسل دیا گیا. کیا مطلب؟ اس سے مراد وہ عظیم صحابی ہیں
جن کو دنیا کس نام سے جانتی ہے جی؟ جی نہیں، نام کیا تھا ان کا؟ حنظلہ. نام کیا تھا؟ نام ان کا تھا حنظلہ، حنظلہ بن ابی عامر الاوسی. ان کی نئی نئی شادی ہوئی، بیگم سے تعلق قائم ہوا، غسل ابھی نہیں کیا تھا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا. غسل کیے بغیر میدان میں پہنچ گئے اور اللہ تعالی نے شہادت دے دی. اب گھر والے پریشان کہ میرے شوہر نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے شوہر کو غسل کس نے دیا ہے؟ فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو یہ ہے غسیل الملائکہ. تو یہ عبد الرحمن بن سلیمان اسی عظیم صحابی کی نسل میں سے ہیں. یہ نہیں پوتے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی آگے ہیں. اصل میں یوں ہے، عبد الرحمن بن سلیمان بن حنظلہ، بلکہ ٹھہریں، عبد الرحمن بن سلیمان بن عبداللہ بن حنظلہ. عبد الرحمن بن سلیمان بن عبداللہ بن حنظلہ. تو حنظلہ کے عبد الرحمن اب کیا لگے؟ پڑ پوتے لگے، پڑ پوتے لگے. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو یہ ہے عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل. تو ہمیں پیغام کیا ملا اس حدیث سے، اس صحابی کے واقعے سے، کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو فوراً ماننا چاہیے. اب ایسی حدیثیں سن کے میرے بہت سے بھائی جہاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی جہاد کا موقع ملے. آپ کو اللہ دے گا جب آپ کے حکمران مسلمان حکمران کہیں گے، لیکن داڑھی رکھنے سے تو نہیں روکا نا کسی نے آپ کو. کیوں جی؟ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی نہیں جی ابھی تو کاروبار ہے. انہوں نے تو بیگم کو چھوڑ دیا تھا اور فوراً پہنچ گئے تھے. آپ دکان کو چھوڑتے ہیں؟ آپ بیگم کو چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو چھوڑ کے؟ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. چلیں جی یہ بات بعد میں مکمل کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے. یہاں پہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، نماز کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. تو اس وقت ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں تذکرہ آیا تھا عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل کا. تو ان کے تعلق سے میں نے وضاحت کی تھی کہ غسیل سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. تو عبد الرحمن بن سلیمان ان کے کیا لگے تھے؟ پڑپوتے تھے. وہ روایت کرتے ہیں عباس بن سہل بن سعد سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وہ ممبر پہ تھے. ممبر کہاں پہ؟ مدینہ والا ممبر نہیں، بمکہ تھا. کون سے ممبر پہ تھے؟ مکہ کے ممبر پہ. فی خطبتی ہی، میں نے ان کو سنا کہ اپنے خطبے میں یقولو، وہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملآن من ذہب احب الیہ ثانیہ، اگر آدم کے بیٹے کو اوتیا دی جائے وادیتن، ایک وادی، ملآنہ بری ہوئی، من ذہب، کسی سے بری ہوئی؟ سونے سے، گولڈ سے، احب الیہ ثانیہ، تو وہ اس وادی کی طرف ایک اور وادی چاہے گا کہ میرے پاس ایک وادی ہے، اس کے ساتھ ایک اور وادی مل جائے تو جوڑا بن جائے گا، ذرا دو ہو جائیں گی ذرا. ولو اوتی ثانیا احب الیہ ثالثا، اور اگر اسے دوسری وادی بھی دے دی جائے تو پھر چاہے گا کہ اس کی طرف تیسری وادی بھی مل جائے، تین وادیاں ہو جائیں. ولا یسد جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اور اللہ تعالی اسی پہ رجوع کرتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرے، جو اللہ رب العزت سے رابطہ کرے
تو اللہ تعالیٰ اس پہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی حدیث ہے جو پہلے آ چکی ہے، اور یہاں پہ کیا اضافی فائدے دیے ہیں ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ یہاں پہ ایک تو لفظ آیا ہے جوف ابن آدم، آدم کے بیٹے کا پیٹ، اور یہ پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہے، لیکن وہاں پہ آیا تھا کہ آدم کے بیٹے کے پیٹ کو نہیں بھرے گی، اس کے لیے عربی میں لفظ آیا تھا لا یملؤ، اور یہاں پہ آیا لا یسدو۔ اور یہاں پہ یہ بھی فائدہ آیا کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ حدیث کہاں بیان کی ہے؟ ممبر پہ، لیکن کون سا ممبر؟ مکہ کا، اور وہاں پہ باقاعدہ خطبہ دے رہے تھے، ساری دنیا کے سامنے یہ حدیث بیان کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، اور یہ صحابہ کرام جنہوں نے سنی وہ اس چیز کے گواہ ہیں، ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور یہاں پہ سند کو ذرا چیک کیجئے گا، یہ جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی اس کی سند میں کتنے راوی ہیں ذرا دیکھیے۔ جی نہیں، ابھی یہ حدثنا ابو نعیم جس میں غسیل کا تذکرہ آیا، یہ سند 4 راوی ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں یہ بظاہر 4 ہیں، لیکن یہ ثلاثی کے حکم میں ہے۔ ثلاثی کے حکم میں کیسے؟ آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا۔ پہلے راوی کون ہے؟ ابو نعیم، دوسرے کون ہیں؟ عبد الرحمن، تیسرے کون ہیں؟ عباس بن سہل بن سعد، اور اس کے بعد کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر سے نیچے جو ہیں وہ 3 راوی ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ثلاثی تو نہیں ہے، ثلاثی کے حکم میں بن جاتی ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے کہا، جیسے کہ امام عینی ہیں، ان کی بھی بخاری شریف کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے عمدۃ القاری، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ 3 واسطے بن جاتے ہیں، بلکہ 4 ہی بنتے ہیں، اور بظاہر 4 ہی ہیں۔ اس کے بعد پڑھیں جی۔